السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دین کے احکامات کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ ہمارا نماز نبوی کا آج کا ٹاپک ہے تیمم کا بیان۔ تیمم کے لغوی معنی قصد اور ارادے کے ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی ہے چہرے اور ہاتھوں پر پاک مٹی سے مخصوص طریقے کے ساتھ مسح کرنا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کے لیے چھوٹی موٹی تمام نجاستوں سے پاک پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، جو کہ کرنا واجب ہے۔ لیکن کبھی ایسے حالات بھی پیش آ جاتے ہیں کہ پانی ہی نہیں ہوتا، یا کوئی شرعی عذر کی وجہ سے اس کے استعمال کی طاقت نہیں رکھتا، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایسی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیمم کو وضو کا قائم مقام قرار دیا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی کرم ہے، مخلوق پر آسانی ہے۔ اللہ نے ہمیں مشقت اور مشکل سے بچایا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں قرآن میں تیمم کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سورۃ المائدہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تیمم قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ تیمم امت محمدیہ کی ایک خوبی اور اس کے لیے ایک خصوصی تحفہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آسانی اور احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملیں۔ 1 ماہ کی مسافت پر موجود دشمن پر میرا رعب طاری کر دیا گیا ہے۔ میرے لیے زمین مسجد اور ذریعہ طہارت بنا دی گئی ہے، یعنی پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔
میری امت کے کسی فرد پر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تو وہ وہیں ادا کر لے، یعنی ساری زمین جو ہے وہ سجدہ گاہ ہے، کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسند احمد کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اس کے پاس اس کی مسجد بھی ہے اور وضو بھی ہے۔ شرعی عذر کے وقت تیمم وضو کا بدل ہے، لہٰذا تیمم کے ساتھ ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے جو وضو کرنے سے ہوتا ہے۔ مثلاً تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، طواف کیا جا سکتا ہے اور تلاوت قرآن وغیرہ سب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضو کی طرح تیمم کو بھی طہارت کا ذریعہ اور سبب قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت قرار دی گئی ہے۔ نماز نبوی صفحہ نمبر 105 پر ہے، پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا قصد کر کے یعنی ارادہ کر کے اسے ہاتھوں اور چہرے پر ملنا تیمم کہلاتا ہے۔ پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے، یا پانی کے مقام تک پہنچنے پر نماز کے فوت ہو جانے کا، قضا ہو جانے کا خطرہ ہو، یا وضو کرنے سے مریض کو مرض کی زیادتی کا خوف ہو، یعنی بیماری بڑھ جائے گی، یا پانی حاصل کرنے میں جان جانے کا ڈر ہو۔ مثلاً گھر میں پانی نہیں ہے، باہر کرفیو نافذ ہے، یا پانی لانے میں کسی دشمن یا درندے سے جان کا اندیشہ ہے، یعنی جان جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں، خواہ یہ معانے یعنی رکاوٹیں عذر برسوں قائم رہیں، تیمم بھی بدستور جائز رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین، ترجمہ ہے، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت اور رخصت دی ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں جو صورتیں ہیں تیمم جن میں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ واضح رہے پانی کا سفر یا اقامت میں نہ ہونا یا تلاش کرنے کے باوجود پانی میسر نہ آنا، دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہے کہ تیمم کر لیا جائے۔ نمبر 2، پانی تو موجود ہو لیکن صرف پینے اور پکانے کے لیے ہو، اگر اسے طہارت کے لیے استعمال کیا جائے تو اپنی یا پھر کسی ساتھی کی یا اپنے کسی جانور کی جان جانے کا پیاس کی وجہ سے خطرہ ہو، تو ایسی صورت پہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، جب کسی کو پانی کے استعمال سے بیمار ہو جانے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، جب کوئی شخص بڑھاپے یا پھر بیماری کی وجہ سے پانی کے استعمال میں اس قدر بے بس اور عاجز ہو کہ حرکت بھی نہ کر سکتا ہو اور اسے وضو کروانے والا بھی کوئی نہ ہو اور نماز کا وقت ختم ہونے کا بھی خوف ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ نمبر 5، جب پانی شدید ٹھنڈا ہو اور گرم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو اور اس چیز کا ڈر ہو کہ اس پانی کے استعمال سے بیمار ہو جائے گا وہ، یا یہ کہ بیماری بڑھ جائے گی یا موت واقع ہو جائے گی، تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی نے اس طرح سے اپنا قتل کر لیا، جان چلی گئی، تو یہ خودکشی ہو جائے گی۔ اگر پانی قلیل مقدار میں ہو جس سے وضو کے تمام اعضاء نہ دھل سکیں، تو جس قدر ممکن ہو اس تھوڑے پانی سے اپنے اعضاء دھو لینے چاہیے اور باقی اعضاء پر تیمم کر لینا چاہیے، کیونکہ سورہ تغابن میں ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر کسی زخم کو دھونے یا اس پر پانی کے ساتھ مسح کرنے سے تکلیف کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو اس حصے پر تیمم کرے اور باقی حصہ دھو لے، کیونکہ سورۃ النساء میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور اگر زخم ایسا ہو کہ اس پر مسح کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو مرہم لگا کر پھر زخم پر مسح کر لیا جائے، پھر تیمم کی ضرورت نہیں۔ جنابت کی حالت میں تیمم۔ سیدنا عمران رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز مکمل کر لی تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے فلاں، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، مجھے جنابت پہنچی اور پانی نہ مل سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر مٹی سے تیمم کرنا لازم ہے، بس وہ تیرے لیے کافی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غسل جنابت فرض ہو اور پانی نہ مل سکے تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم غسل جنابت کا نعم البدل ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے اس بارے میں دریافت کیا تو اسے غسل کرنے کو کہا گیا۔ اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس واقعہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ انہیں مارے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا ہے، وہ تیمم کر لیتا۔ لہٰذا سردی یا بیماری کی وجہ سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کی بجائے تیمم کر لینا چاہیے، کیونکہ ٹھنڈے پانی سے بیماری بڑھنے یا موت واقع ہونے کی صورت پہ کیا ہوگا؟ خودکشی ہو جائے گی نا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر زخم پر پٹی بندھی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کمزور یا بیمار آدمی کو احتلام ہو جائے اور غسل کرنا اس کے لیے ہلاکت یا بیماری کا موجب ہو تو اسے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ زخموں اور پھوڑوں وغیرہ کی پٹی پر مسح کر لینا درست ہے، اور محتلم یعنی احتلام والا، حیض اور نفاس سے فارغ ہونے والی عورتیں، نفاس ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کو خون آتا ہے 40 دن یا اس سے کچھ کم زیادہ، تو جب نفاس سے فارغ ہونے والی عورتیں بھی بوقت ضرورت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ تیمم
عذر کی حالت میں وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے۔ یہاں ایک بات بہت ہی اہم ہے، اگر کسی کو حیض آنا بند ہو جائے اور ظاہر ہے اب جو بھی نماز ہے آنے والی وہ واجب ہو جاتی ہے، لیکن نماز کا وقت بہت ہی کم ہو، ختم ہونے والا ہو، 5-10 منٹ رہ گیا ہو، تو اتنے کم ٹائم میں غسل کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہے، نماز قضا ہو سکتی ہے، لہٰذا تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے اور پھر فوراً غسل کر لیا جائے۔ تیمم کا طریقہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، میں سفر کی حالت میں جنبی ہو گیا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور کی طرح خاک پر یعنی مٹی پر لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی۔ پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تیرے لیے صرف یہی کافی تھا کہ تو یوں کر لیتا یعنی طریقہ بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر تیمم کر کے دکھایا۔ صحیح بخاری میں ہے وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں جھاڑا، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کی پشت یعنی جو باہر والی سائڈ ہے ان پر مسح کیا، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا، یعنی پہلے ہاتھ پھر چہرہ۔ تیمم کے بارے میں قرآن میں کیا ہے وہ ہم نے شروع میں دیکھ لیا تھا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اس آیت کی روح سے تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہیے۔ تیمم جیسے مٹی سے جائز ہے، اسی طرح شور والی یعنی کلر والی زمین یعنی جو نمک اور کیمیکل والی ہوتی ہے اس کی سطح سے اور ریت سے بھی جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر میں اپنے ساتھ تیمم کے لیے مٹی رکھنے کا تکلف اور اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ جس قسم کی زمین میسر آتی تھی نماز ادا کرتے تھے اور وہیں مٹی ریت وغیرہ پر ہاتھ مار کر تیمم کر لیا کرتے تھے۔ وضو کی طرح ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے، نعم البدل ہے نا۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لینے کے بعد اگر نماز کے وقت ہی میں پانی مل جائے تو اسے باوضو ہو کر نماز دہرانے کا یا نہ دہرانے کا اختیار ہے۔ ہاں اگر کوئی دہرا لے گا دوبارہ نماز پڑھ لے گا تو یہ بہتر ہے، لیکن اس میں دوہرا یعنی 2 نمازوں کا اجر ہے۔ تیمم کرنے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ پہلے نیت کی جائے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور پھر بسم اللہ پڑھی جائے، پھر انگلیاں کھول کر دونوں ہاتھ بٹی پر ایک بار مارے جائیں۔ یہ بٹی دیوار پر جو ہوتی ہے لگی ہوئی وہ بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کے فرنیچر پر نظر آ رہی ہو، ڈسٹنگ کی ضرورت ہو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، ہاتھ مار سکتے ہیں۔ گاڑی میں ڈیش بورڈ پہ بھی پڑی ہوئی نظر آتی ہے جسے ڈسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں سے بھی لی جا سکتی ہے، لیکن جو پکی اینٹ ہوتی ہے یا کوئی گھڑا مٹکا وہ مناسب نہیں ہے۔ جب دونوں ہاتھوں پر بٹی لگ جائے تو پھونک ماری جائے تاکہ جو فالتو بٹی ہے وہ اڑ جائے۔ اب پہلے آپ نے سیدھے ہاتھ کی جو پشت ہے اس پر اپنا جو الٹا ہاتھ ہے وہ پھیرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یعنی بائیں ہاتھ کو پھیرنا ہے دائیں پہ، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں پہ، اور اس کے بعد
آپ نے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر لینے ہیں، دوبارہ مٹی نہیں لگانی۔ ہم نے کہا کہ جن امور سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن کاموں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حدث اکبر یعنی جنابت، حیض اور نفاس آنے سے بھی تیمم قائم نہیں رہتا، کیونکہ متبادل شے کا وہی حکم ہوتا ہے جو اصل شے کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تیمم، جیسے کہ پہلے بات ہوئی، پانی میسر نہ آنے کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ جب پانی مل جائے تو تیمم باقی نہیں رہے گا۔ اگر کسی نے بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو عذر کے ختم ہونے سے تیمم بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کے ہاں نہ پانی ہو نہ مٹی، یا کسی بیماری کی وجہ سے اس میں وضو یا تیمم کرنے کی سکت ہی نہ ہو، ہمت ہی نہ ہو، تو وہ وضو یا تیمم کیے بغیر نماز ادا کر لے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، نہیں بوجھ ڈالتے۔ یہ تیمم کے چند اہم مسائل تھے اور اس کا طریقہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قول و عمل میں صحیح اور سچ کی توفیق دے، اور ہمارا ہر عمل خالص اس کی رضا کے لیے ہو۔ بے شک وہی دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔